अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 10 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुंह को लहू नहीं बल्कि हलवा लग गया है। अब हलवा खाने वाले तमाम उन बरादरान की ड्यूटियां बड़ी सख्त हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक नया बयान दे रहे हैं और इमरान खान को असल में एक डिक्टेटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये आज की तारीख में एक अदद और हलवा खौर की जो एंट्री है उसको आपके सामने रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मामला यहीं तक नहीं रुकता, हलवा इतना बढ़ चुका है कि उसने हज को भी नहीं देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुखालफत इमरान खान की करनी थी। तो उधर एक अदद घड़ी का जो एक जाली किस्म का स्कैंडल था उसके ऊपर तो वावेला मचाया गया, और इधर अरबों का जो स्कैंडल है इसके ऊपर दुफ, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। इसकी कहानी क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। इस मुल्क के अंदर बड़ा आसान है कि अगर एक बदमाश को आप एक अच्छा दोस्त बना लेते हैं तो सब अदालतें भी आपकी हो जाती हैं, वकील भी आपके हो जाते हैं, माफियाज भी आपके हो जाते हैं, कार्टेल्स भी आपके हो जाते हैं। और आज सिंध के अंदर एक बड़े माफिया के एक बड़े सरगना को दोबारा से बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो कौन सी शख्सियत है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अरशद शरीफ भाई आज ही के दिन तंग आकर मुल्क से गए थे, इसके ऊपर जवेरिया सिद्दीक ने एक ट्वीट किया, वो भी शामिल करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ के रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ओ ओ ओ करके भी अगर आप हलवा मांगे ना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको मिलना होगा वो थू थू भी करता रहे तो हलवा उसको मिलता रहेगा। किसको मिला है टॉप स्टोरी में शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके, थू थू करके या ऊ करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। जनाब, मौलवियाने कराम की फहरिस्त में इजाफा। पहले अजमल कादरी साहब कारी अजमल साहब वो फ्रंट पे आए और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ निकाला। फिर जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, मुझे लगा कि इनको नहीं करने चाहिए थे लेकिन उन्होंने किए, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से तो आप वाकिफ ही हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपने देख ली होगी कई दिन पुरानी। आज अचानक से जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उठते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो जब वो कहते हैं ना कि रुयत हिलाल कमेटी की सदारत करते हुए जब करते थे तो चांद देखने के बाद जब बैठते हैं तो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक जुमला होता है जिसके इंतजार में पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा होता है। आज उन्होंने क्या कमेंट्स किए जरा सुनिएगा। हक और बातिल की लड़ाई में दूसरे साहिबान का भी मैं तज़किरा करूंगा, जरा सुनिएगा। ये कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, कहते हैं सुने, गौर तलब है, आपको महसूस होगा मीठा कितना है हलवा। पीटीआई सोशल मीडिया का ये नेटवर्क मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क कायम है। ये सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के तनकीद करते हैं। ये लोग जब चाहें खान साहब के अलावा अपनी जमात के किसी भी फर्द या आला ओहदेदार का सत्यानाश कर सकते हैं। अच्छा जी, खान साहब के अलावा, ठीक है, पगड़ी उछाल सकते हैं, सरे बाजार रुस्वा कर सकते हैं, 2 टके का नहीं छोड़ते, और खान साहब के अलावा किसी को जवाब दे नहीं है। मुक्तदरा से ताल्लुकात की खराबी में भी सबसे बड़ा दखल इन्हीं का है। तो किस चीज़ की टेंशन है भाई, अगर दखल है अभी तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, अपने लीडर के लॉयल लोग हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है भाई, समझने की बात है। आपको 2 मिनट के लिए अंदाजा नहीं है, आप बाकी सबको छोड़े। अभी मैं कोई आयत ट्वीट करता हूं, नीचे पटवार खाने के लोगों के कमेंट्स चेक कीजिएगा। आपकी वीडियोस, आपकी तस्वीर, आपके रोना धोना, आपकी फैमिली की तस्वीर, आयत के ऊपर आपकी मां बहन करना, ये तो मैं पिछले 2-2.5 साल से उधर नजर नहीं आता आपको। ये अवाम की राय है, उनका सोशल मीडिया उनका लॉयल होगा, कोई तनख्वाह थोड़ी ले रहा है बैठ के। ये अच्छा, ये क्योंकि हलवतुर रज़िया, आगे चलें आगे। ये फरमाते हैं जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, खान साहब के बारे में कोई पेशगोई की जा सकती है और ना उनका कोई जामिन बन सकता है। तो किस चीज की टेंशन है भाई, नहीं बन सकता तो बैठा है वो अंदर, अपनी खुशी और चॉइस से बैठा है, डील नहीं करना ना उस बंदे ने। आगे, वो किसी और को तंजन जंगल का बादशाह कहता है,
لیکن اپنی جماعت کی حد تک وہ خود بھی جنگل کے بادشاہ سے آگے کی چیز نہیں ہے. وہ جنگل کا نہیں ہے, وہ کنگڈم کا بادشاہ ہے بھائی. جمہوریت ایک کنگڈم کا نام ہے, اس کا بادشاہ ہے. یہ سارے بونے ہیں اس کے آگے. کس کو کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ مطلب تھوڑا سا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ یہ کامنٹ کریں, ٹھیک ہے؟ اور آپ حق کو باطل کے اندر, باطل کو سر چڑھا کر خان صاحب جیسے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حق کو باطل کے مارکے میں فتح پاتے ہوئے دیکھنا ہے تو جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے سیکھیں. سب کچھ گما دیا اپنا, ان کو بیٹھے بٹھائے سٹیج سے بھی ہٹوایا جاتا رہا. مفتی طارق مسعود جیسا بندہ ان کے خلاف بات کرتا ہے مبینہ طور کے اوپر. انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حق کہاں کھڑا ہے, تو حق کے بارے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, کم از کم چپ کر جائیں. لیکن ڈیوٹیاں بڑی سخت لگی ہوں گی بھائی جان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی, تو یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا تھا. 3-4 علماء کرام. اچھا اب حالت چیک کریں. اب آپ جنگل کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں, خان صاحب کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی گھڑی کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں 22 سب سے گھٹیا کیس بنا تھا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا, بلکہ عالم اسلام کی تاریخ میں دیکھا جائے تو آج تک اتنا گھٹیا نجس قسم کا کیس نہیں بنا, عدت کیس. اس کے اوپر مفتی صاحب آپ سوئے ہوئے تھے؟ میرے دوستو, ایک دفعہ بھی آپ نے بات کی؟ آپ نے تو سود کو پاک کروانا تھا. اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں میں شراب کے لائسنس دے کر اس کے اوپر پرائیڈ لیا جا رہا ہے, اس کے اوپر کبھی بات کی آپ نے؟ کمال کرتے ہیں آپ. مطلب اتنا تو حلوۃ الراضیہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار یہ. اب ان کی حرکتیں چیک کریں. یہ سود پیچھے رہ گیا, عدت کیس پیچھے رہ گیا, ان کی حرکتیں چیک کریں. یہ زاہد گشکوری صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کی ایک سٹوری ہے, یہ سٹوری سنیے گا. وہ کہتے ہیں حج انتظامات 2024 میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہے اور قومی خزانے کو 40 ارب سے زائد کا نقصان دیا گیا. حج کو نہیں چھوڑا یار. یہ حج منسٹری کیا ہوتی ہے جناب؟ وزیر مذہبی امور کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ عالم دین نہیں ہوتے؟ کیا ان کا ایک مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہوتا؟ حج کو نہیں چھوڑا تو آپ تو چاند کو بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے. دین برا نہیں ہے, دین کو پریزنٹ کرنے والے, غلط پورٹری کرنے والے برے ہیں. دین تو ہماری جان ہے بھائی, ہماری شان ہے. مطلب یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ یہ کیا بدماشیہ ہے, اور اس کے اوپر یہ بندہ فردر بات کرے تو کیا کرے. آج جو ہے, آج ہی کے دن جناب ارشد شریف شہید بھائی, ان سے متعلق جو ہے جویریہ صدیق صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں 3 سال پہلے اسی دن ارشد شریف نے ہراسانی, بغاوت کے مقدموں اور دھمکیوں کی وجہ سے پاکستان عارضی طور پر چھوڑا تھا. میں ان کی واپسی کا انتظار ہی کرتی رہ گئی. ہائے وہ زندہ واپس اپنے ملک, اپنے گھر کبھی نہ لوٹ سکے. ارشد شریف کا خون ناحق کرنے والے تمام مجرمان اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. بالکل ہوں گے, مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ آپ تفاسیر کے اندر پڑھیں, اس میں موجود ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے. جو کرو گے وہ لوٹے گا, جو کرو گے وہ لوٹے گا. ہمارے ارشد شریف بھائی ہیں, ہم ہیں, کسی کو ملک چھوڑنا پڑ گیا ہے, کوئی 2.5 سال سے بے روزگار بیٹھا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا؟ جبکہ اس رجیم میں, جبکہ سب کو ایک خاص اپنے پیٹرن کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ٹی وی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, وہ بھی تو پرو عمران بول رہے ہیں, چلے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. سنیے گا, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس دن اس ملک میں اصل جمہوریت آئے گی اس دن ارشد شریف کا نام نصاب میں شامل ہوگا. اس کو بعد از شہادت سب سے بڑا سول ایوارڈ تفویض کیا جائے گا. اگر پاکستان میں کبھی اصل جمہوریت نہ بھی آئی تب بھی وہ ہر محب وطن پاکستانی کے دل میں اور دعاؤں میں زندہ رہے گا. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو سخت ڈیوٹیاں لگی ہیں نا مولوی صاحبان کی, اس سے بھی سخت ڈیوٹیاں لگی ہیں کسی اور کی. اگلے ولاگ کے اندر, او یس, اب یاد ہے, اگلا ولاگ, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کا کہ اصل کہانی یہ کچھ ہمارے حکمران اشرافیہ نے اندر سے ایک گیم کھیلی ہے. وہ گیم کیا کھیلی ہے اگلے ولاگ میں ایکسپوز کروں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا. جناب اب آ جاتے ہیں جی, اس ملک کے اندر جو بدماش ہے, جو بدماش کا یار ہے, اس کی بیڑی پار ہے, اس کی کشتی پار ہے. آپ کو یاد ہوگا جناب عزیر جان بلوچ صاحب, میں نے کئی شو کیے جب میں انویسٹیگیٹو جرنلزم, آؤٹ ڈور انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا کراچی کے اندر, میں نے شو کیے ان کے ساتھ.
آج یہ عدالت نے عدم شواہد کی بنیاد پر لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر جان بلوچ اور غفار عرف ماما کو باعزت بری کر دیا۔ پولیس مقابلے میں عبد الرحمان عرف رحمان ڈکیت، نذیر احمد، اورنگزیب اور عقیل ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جیل کے اندر تھے، ان کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا نظام، یہ ہے اس ملک کا قانون۔ اب مزید کچھ خبریں شامل کرتا ہوں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین موجودہ سیاسی صورتحال پر آج 2 بجے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ولاگ چل رہا ہوگا، پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے۔ جنید سلیم صاحب کہتے ہیں 5 اگست احتجاج نے پی ٹی آئی کا مورال بلند کیا، 14 اگست کو اس سے بھی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر عمیر نیازی کہتے ہیں شیر عبد المربت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ نہ تو سلمان اکرم راجہ نے کیا اور بیرسٹر گوہر نے بھی نہیں کیا، یہ صرف اور صرف عمران خان کا فیصلہ تھا اور اس کے اوپر اب کوئی پیترا نہیں بدل سکتا۔ اچھا، ثاقب بشیر نے ایک کامنٹ کیا، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں قید سینیٹر اعجاز چودھری کو ممکنہ طور پر ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس فیصلے میں مجھے تھوڑا سا شفٹ نظر آئے گا، کل آنا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نکلتا ہے۔ اچھا، یہ نعیم اشرف بٹ ہے، یہ کہتے ہیں نواز شریف مفاہمت کی پالیسی بدلنے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر اگلے ولاگ کے اندر ڈیٹیل میں بات ہوگی، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ عالیہ حمزہ ملک کہتے ہیں ہاری ہوئی سیٹ پر وزارت اعلیٰ لینے سے بڑا کون سا اور سمجھوتا ہوگا۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تنقید کرنی ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ عدنان عادل کہتے ہیں پنجاب میں رازداری سے کرایا گئے ایک سروے میں صرف 17% مقبولیت نکلی، صرف 17% مقبولیت نکلی۔ بھائی 17 کو 97 صرف پینسل سے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد 27 پھر ہم میرٹ کرتے رہیں گے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جنید سلیم صاحب کہتے ہیں مولوی شکور نواز شریف کی آنکھ کا تارا ہے، انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ اقبال سنگھیڑا عمر ڈار کا بندہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو مشتعل کر دیا اور کام اتنا چک دیا کہ نواز شریف نے اقبال سنگھیڑا کو گرفتار کروا دیا۔ بعد میں خواجہ آصف کو پتہ چلا تو وہ تپ گیا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ نواز شریف کو بھجوا دیا۔ تے ایتے ہوسی سیم پیج پھٹ سی، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ایاز امیر صاحب نے سسٹم کے اوپر بڑی زبردست تنقید کی۔ وہ کہتے ہیں گلہ ہرگز نہیں، ہم کون گلہ کرنے والے، کریں بھی تو اس کا فائدہ کیا، محض سمجھانے کی ضرورت ہے اور کوشش ہے کہ جو چل رہا ہے کب تک چلتا رہے گا۔ اسمبلیوں سے نااہلیاں، الیکشن کمیشن کی پھرتیاں، مخصوص عدالتوں کا یک طرفہ انصاف، کب تک یہ رہے گا؟ مرضی کے قانون بہت سے پاس ہو چکے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا نام کیا لینا، پوری آئینی ڈھانچہ اور عدالتی نظام موم کا سا ہو گیا ہے، بندہ کرے تو کی کرے اور کہے تو کی کہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، ایک اوریا مقبول جان، عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس۔ سنم جاوید خان کا معاملہ بھی کل پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ عدالت کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کچھ بیلنسنگ فیکٹر ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ 20-80 یا 30-70، 30% جو ہے خان صاحب کے حق میں چیزیں آئیں گی۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔